ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ آپ کا وقت محدود ہے، لہٰذا اسے برے کاموں میں ضائع نہ کریں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ دنیا کا دستور ساتھ وہاں تک، مطلب جہاں تک۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا، الٹا بھی لکھا۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ سب سے بہترین مشغلہ اپنے آپ کو دن بہ دن بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف رہنا ہے۔ گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں آتی عقل، یہ باہر کے دھکے اور ٹھوکریں کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے۔ زندگی، محبت، دولت، ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقعے پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ سے آپ کی نظروں کا ہی ہوگا۔ جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم رمضان میں اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر، منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے۔ جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے، بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تم کیوں مشکلات کی زندگی سے گھبراتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے؟ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر و کبیر بکتے ہیں، کچھ سر عام، کچھ پس دیوار بکتے ہیں۔ اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں۔ ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ نہیں تھا اپنا مزاج ایسا کہ ضرب کھو کر انا بچاتے، وگرنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے
وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ میں نے ہر حال میں لوگوں کا دل رکھا ہے، کوئی پاگل بھی بنائے تو بن جاتی ہوں۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ماچس آج بھی 3 روپے کی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ یادداشت کا کمزور ہونا اتنی بھی بری بات نہیں۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ انسان کی 2 ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے، سمجھ جاؤ اس کے اندر دکھوں کا آتش فشاں ابل رہا ہے۔